میرے بھائیوں، قبر کے عذاب کے حوالے سے چند باتیں میں نے پچھلے جمعے عرض کی تھی۔ آج انشاءاللہ قبر کے عذاب پر دلائل قرآن اور حدیث سے اور اس کی مختلف شکلیں اور قبر کے عذاب سے بچنے کا طریقہ جو اللہ کے نبی نے بتایا ذکر کروں گا۔ تو سب سے پہلی دلیل یہی آیہ مبارکہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، سورہ مومن ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ یہ آل فرعون کے بارے میں ہے کہ آل فرعون کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے صبح و شام۔ یہ بیان کر کے آگے اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور پھر قیامت کے دن کہا جائے گا داخل کرو آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں۔ یعنی قیامت کا عذاب الگ سے ذکر فرمایا، اور اس سے پہلے جو عذاب ہے وہ قبر کا عذاب ہی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ وضاحت کی ہے اور فرمایا ہے کہ وَهَذِهِ الْآيَةُ أَصْلٌ كَبِيرٌ فِي اسْتِدْلَالِ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى عَذَابِ الْبَرْزَخِ فِي الْقُبُورِ۔ یہ آیہ مبارکہ اہل سنت کے نزدیک عذاب قبر یعنی عذاب برزخ جو عذاب قبر کو کہا جاتا ہے اس پر ایک واضح دلیل ہے، یعنی صبح و شام انہیں آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی دلیل قرآن مجید کے اندر یہ ملتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور قرآن مجید کی آیت ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نزلت فی عذاب القبر۔ یہ جو آیت ہے یہ قبر کے عذاب کے بارے میں اتری، اور وہ کیا آیت ہے؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ اللہ ثابت قدم رکھتا ہے، قدم جما دیتا ہے اللہ الذین آمنوا، ان لوگوں کے جو ایمان لائے، بالقول الثابت، پختہ بات کے ساتھ، فی الحیات الدنیا والآخرہ، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے قدم جما دے گا۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نزلت فی عذاب القبر، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ یہ عذاب قبر کے بارے میں آیت اتری کہ اس سے کہا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ اللہ اسے ثابت قدم رکھے گا اور وہ کہے گا ربی اللہ و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا رب اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالی جب اسے ثابت قدم رکھے گا تو وہ یہ کہہ سکے گا۔ تیسرے نمبر پر ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ آپ جب دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ فرمانے لگے انہما لیعذبان، بے شک ان دونوں کو یقیناً عذاب دیا جا رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، اور کسی بڑی وجہ سے نہیں، وانہ لکبیر، ہاں ہے بہت بڑی، یعنی بڑی وجہ نہیں لوگوں کے حساب سے معمولی، لیکن اس کا نقصان بہت بڑا۔
ہاں بہت بڑی ہے. کیا فرمایا؟ احدہما، ان دونوں میں سے جو ایک ہے، فکان یمشی بن نمیمہ، چگلیاں کیا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، لڑائیاں کرواتا، جھگڑے کرواتا، چگلیاں کرتا تھا. یمشی بن نمیمہ. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرا جو تھا، فَكَانَ لَا يَسْتَنزِهُ مِن بَوْلِهِ، وہ اپنے پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا. کھڑے ہو کر پیشاب کرتا تھا اور پینٹ کی زیپ بند کر دیتا تھا. استنجا نہیں کرتا تھا، پیشاب کے قطروں سے وہ نہیں بچتا تھا، پرواہ نہیں کرتا، جس وجہ سے اب انہیں عذاب ہو رہا ہے. اب دیکھیں، اللہ کا تعلق نبی سے ڈائریکٹ ہوتا ہے. اللہ اپنے نبی کو بتا دیتا ہے یا سنا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو عذاب سنوا دیتا ہے کہ اندر سے چیخ و پکار کی آواز آ رہی، کیونکہ نبی وہ نمائندہ ہوتا ہے جو پوری امت کی ضروری باتیں ان تک پہنچاتا ہے. یعنی قبر کا عذاب اللہ نے انہیں سنوا کر ہمیں جب انہوں نے بتایا تو ہمیں پتہ چل گیا. اس لیے یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اپنے نبی کے ذریعے ہمیں یہ خبریں دے دیتا. ہمیں اس دنیا ہی میں پتہ چل گیا کہ اس طرح قبر کا عذاب جو ہے وہ ہوتا ہے. تو یہ حدیث بھی بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، ہو جاتا ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو یہ سنوایا یا وحی کے ذریعے بتایا. تو جو بھی صورت ہوئی، اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی تو ہمیں پتہ چل گئی. چوتھی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں ایک دعا باقاعدگی سے کرتے تھے، اور وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اے اللہ، میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. ومن عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے. ومن فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور دنیا کے فتنوں سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے میں اللہ تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. ومن فتنۃ المسیح الدجال، اور مسیح دجال کے فتنے سے بھی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. یہ دعائیں چار چیزوں سے پناہ مانگنے کی، خاص طور پر ایک جہنم کی آگ سے، ایک عذاب قبر کے عذاب سے، اور ایک مسیح دجال کے فتنے سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے. یہ خاص طور پر اللہ کے نبی اپنی نمازوں میں یہ آخر میں جو دعائیں پڑھتے ان میں یہ دعا لازماً شامل ہوتی. تو اس سے معلوم ہوا آخر قبر کا عذاب کوئی شے ہے تو جس سے اللہ کے نبی پناہ مانگتے ہیں. اور جب اللہ کے نبی پناہ مانگتے ہیں جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، لیکن وہ کس لیے پناہ مانگتے ہیں؟ تاکہ ہمارے لیے نمونہ بن جائے اور ہم اس دعا کو کر کے اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے بچا لیں. وہ ہمارے لیے نمونہ بننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے. اس لیے ہمیں بھی یہ دعا خاص طور پر یاد کرنی چاہیے. اللہم، اس کے مختلف الفاظ ہیں آگے پیچھے. ایک حدیث میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. یہ دعا جامع دعا ہے جو تمام جن میں اللہ کے نبی نے مختلف دعاؤں میں جو الفاظ کہے، اس دعا میں سارے الفاظ شامل ہیں. اس لیے اسے یاد کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ اپنی نمازوں میں ہم اس دعا کو شامل رکھیں، کیونکہ اللہ کے نبی بھی یہ دعا فرمایا کرتے.
تو یہ سب سے بڑی چوتھی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی جب عذاب قبر سے دعا فرماتے، پناہ مانگتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب قبر کوئی شے ہے۔ کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، وہ صرف قرآن کو مانتے ہیں کہ قرآن میں ذکر نہیں ہے، حالانکہ قرآن میں بھی 2 آیتوں سے یہ میں نے آج آپ کو بتایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ قبر کا عذاب ہونا ہے۔ 5ویں نمبر پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، میرے پاس ایک یہودی عورت موجود تھی جو کچھ باتیں کر رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہوئے جب آپ آئے تو اس نے یہ جملہ بولا کہ تمہیں قبروں میں آزمایا جائے گا۔ یہ اس نے بتایا، اللہ کے نبی نے سن لیا تو آپ فرمانے لگے وہ تو یہودیوں کو آزمایا جائے گا، یہودیوں کو اس فتنے میں ڈالا جائے گا۔ یہ بات ختم ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ دن گزرے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے وحی کر کے بتایا گیا ہے کہ قبروں میں تمہیں آزمایا جائے گا۔ یہ اس کے بعد جب اللہ کے نبی یہ سمجھے کہ ان یہودیوں کو آزمایا جائے گا، اس وقت بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، مجھے بتایا کہ اللہ کے نبی انہوں نے فرمایا کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تمہیں قبروں میں آزمایا جائے گا۔ آپ فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے، لہذا عذاب قبر برحق ہے، اس سے پناہ مانگنا بہت ضروری ہے۔ 6 نمبر پر ایک حدیث آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچر پر سوار تھے اور آپ جا رہے تھے کہ ایک مقام سے گزرتے ہوئے خچر بدکنے لگا۔ اندیشہ تھا، صحابی کہتے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں خطرہ تھا، اندیشہ تھا کہ کہیں آپ کو نیچے نہ گرا دے، اس قدر وہ بدکا۔ وہاں 4-5 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے یہ کن کی قبریں ہیں؟ آپ کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو حالت شرک میں فوت ہو گئے تھے، شرک کی حالت میں مشرک تھے اور فوت ہو گئے شرک کی حالت۔ تو آپ نے فرمایا ان هذه الامت تبتلی فی قبورها، بے شک یہ امت جو ہے، اس امت کو ان کی قبروں میں آزمایا جاتا ہے، آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ فلولا ان لا تدافنوا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ تم قبروں میں دفن کرنا بند کر دو گے، لا دعوت، تو میں ضرور دعا کرتا اللہ سے ان یسمعکم من عذاب القبر، کہ وہ تمہیں بھی قبر کے عذاب سے کچھ سنا دے، جو مجھے ما الذی اسمع منہ، جو میں سن رہا ہوں۔ یہ بھی آپ نے الفاظ آخر میں کہا الذی اسمع منہ، جو اس قبر سے میں سن رہا ہوں، ان قبروں سے تمہیں بھی اللہ سنا دے۔ میں دعا کرتا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم کہیں قبروں میں دفنانا بند نہ کر۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ عذاب قبر برحق ہے، اللہ جن کو محفوظ رکھتا ہے اور جن کو عذاب دینا چاہتا ہے دیتا ہے، لیکن یہ عذاب برحق ہے۔ 7ویں نمبر پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الموت لا يعذبون فی قبورہ، یہ مرنے والے جو ہوتے ہیں یہ اپنی قبروں میں ان کو عذاب دیا جاتا ہے، حتی ان البہائم لتسمع اصواتہ،
یہاں تک کہ جانور ان کی آوازوں کو سنتے ہیں، یعنی جانور ان کی آوازوں کو سنتے ہیں، انسان اور جن نہیں سن سکتے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا کہ اللہ نے یہ حکمت کیوں اپنائی کہ وہ قبروں کا عذاب کسی کو نہیں سنواتا۔ اس کی وجہ کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ میرا باپ، میرا بیٹا، میری بیوی، میری بہن، میرا بھائی اس قبر میں اسے عذاب ہو رہا ہے تو وہ زندگی بھر پریشان رہتا۔ تو اس کے علاوہ بھی حکمتیں میں نے آپ کو بتائی، لہذا اللہ نے اسے عام انسانوں اور جنوں کو نہیں سنوایا، البتہ نبی کو سنوا کر ہم تک یہ خبر پہنچائی کہ ہوتا ہے۔ لہذا تم مان لو۔ صحیح احادیث سے اور اللہ کے قرآن سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ قبر میں بھی عذاب دیتا ہے۔ عذاب قبر سے مراد سن لیجئے کہ یہ عذاب برزخ ہے۔ برزخی زندگی، مرنے سے لے کر دوبارہ اٹھائے جانے تک کی زندگی کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے۔ یہ عذاب برزخ ہے۔ دفن کیا جائے یا نہ کیا جائے پھر بھی ہوتا ہے، جلا دیا جائے اور اس کی راکھ اڑا دی جائے تب بھی ہوتا ہے، اور درندہ کھا جائے تب بھی ہوتا ہے، پانی میں غرق ہو جائے اور ختم ہو جائے تب بھی ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہے ہی برزخی زندگی۔ برزخ کا معنی پردہ ہے۔ اس کے بارے میں کیفیت پر پردہ ہے، ہمیں نہیں پتا کیسے ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ قبر میں جو جاتا ہے اسے عذاب ہوتا ہے قبر کا۔ قبر کے عذاب سے مراد برزخ کا عذاب ہے۔ وہ جہاں پر بھی ہوتا ہے اللہ اسے طاقت رکھتا ہے کہ اس کو عذاب دے سکے، لہذا وہ دیتا ہے اور ملتا ہے کسی بھی حالت میں۔ اس کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں مختلف باتیں بیان فرمائی۔ ایک بہت لمبی تو نہیں، ایک مختصر میں کر کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی حضرت انس بن مالک راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان العبد اذا وضع فی قبرہ، جب بھی بندہ اس کی قبر میں اسے رکھ دیا جاتا ہے، تولی عنہ اصحابہ، اس کے ساتھی واپس چلے جاتے ہیں، وَأَنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ، وہ ان کے جوتیوں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ أَتَاهُ مَلَكَانِ، اس حال میں فوراً ہی دو فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں، فَيُقْعِدَانِهِ، اسے بٹھاتے ہیں، فَيَقُولَانِ، پھر وہ دونوں کہتے ہیں، مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، تو جو مومن ہوتا ہے، فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ فَيُقَالُ لَهُ انظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، دیکھ یہ دوزخ کا ٹھکانہ تجھ سے ہٹا کر جنت کا ٹھکانہ تجھے دے دیا گیا۔ یعنی دونوں دکھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، دونوں دکھائے جاتے ہیں۔ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، دونوں ٹھکانوں کو وہ دیکھتا ہے۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ، اور جو منافق اور کافر ہوتا ہے، فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو فیقول، وہ کہتا ہے، لا ادری، مجھے نہیں معلوم، کنت اقول ما یقول الناس، جو لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا۔ فیقول لا دریت ولا تلیت، تو کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے جانا اور نہ تو نے پڑھا، یعنی تو نے کوشش بھی نہیں کی کہ تم علم حاصل کرتے اور پڑھتے، معلوم کرتے، نہ تو نے جانا اور نہ تو نے پڑھا۔ فَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ، لوہے کے ہتھوڑوں سے اس کی پٹائی کی جاتی ہے، مارے جاتے ہیں،
لوہے کے ہتھوڑے بینا اذنیہ، اس کے دو کانوں کے درمیان چہرہ، دو کانوں کے درمیان چہرہ ہے، یہاں چہرے پہ مارے جاتے ہتھوڑے، اور اللہ اکبر، اور کہا جاتا ہے وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، یسمع، اور وہ جو چیختا چلاتا ہے اس کی چیخ و پکار کو من یلیہ غیر الثقلین، یعنی جنوں اور انسانوں کے علاوہ سب سنتے اس کی چیخ و پکاروں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا کے رکھے۔ اور مومن کے بارے میں اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ مومن اپنی قبر میں ایک سرسبز و شاداب باغیچے میں ہوتا ہے، فَيُرَحَّبُ لَهُ فِي قَبْرِهِ، اور اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، 70 ذراع، ایک ذراع یعنی یہ ہاتھ، 70 ذراع، 70 ہاتھ چوڑی کر دی جاتی ہے، کھلی کر دی جاتی ہے، کشادہ کر دی جاتی ہے اس کی قبر۔ اور وَيُنَوَّرُ لَهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، اور اس کی قبر میں ایسے روشنی ہو جاتی ہے جیسے 14ویں کی رات کی، 14ویں کے چاند کی رات کو روشنی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قبر کے عذاب سے بچنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا عمل اپنی نمازوں میں وہ دعائیں جس میں عذاب قبر سے پناہ مانگی گئی ہے وہ عادت بنائیں سب سے پہلے نمبر پر۔ پھر جو لوگ دشمن کی سرحد پر پہرا دیتے ہیں، اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں کچھ اور باتیں بھی بتائیں، ان کو یہ انعامات ملیں گے۔ اور ایک وَأُمِنَ الْفَتَّانِ، یعنی آزمائش میں ڈالنے والی چیز عذاب قبر سے بھی محفوظ رہے گا۔ جو دشمن کی سرحد پر مسلمانوں کے لیے پہرا دیتا ہے جہاد میں۔ دوسرے نمبر پر شہادت پانے والا بھی قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 انعامات بتائیں، یہ انعام بھی ہوگا اس پر، شہید پر یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا۔ یہ ان میں سے ایک یجار من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا جو شہید ہوگا۔ تیسرے نمبر پر وہ شخص جو ہر رات سورۃ الملک پڑھتا ہے، ہر رات سورۃ الملک سنتا نہیں، پڑھتا ہے سورۃ الملک۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسے المانعات، روکنے والی، یعنی اللہ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے روکنے والی، یہ سمجھا کرتے تھے۔ سورہ ملک رات کو پڑھنے والا بھی قبر کے عذاب سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اسی طرح جو شخص پیٹ کی بیماری میں مر جائے اور وہ ہو موحد، یہ بھی شرط ہے، شرک کرنے والا نہ، تو اللہ اسے بھی قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ فرمایا من یقتلہ بطنہ فلن یعذب فی قبرہ، ترمذی کی روایت ہے، جس کا پیٹ اس کو مار دے، یعنی پیٹ کی بیماری میں مر جائے، یعنی جو بھی پیٹ کی بیماری ہے اس سے مر جائے، فلن یعذب فی قبرہ، تو اسے قبر میں عذاب نہیں ہوگا۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہونے والا، بشرطے کہ مشرک نہ ہو، اللہ کو پسندیدہ بندہ ہو اللہ کا، وہ ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ، جو بھی مسلمان جمعے کے دن او لیلۃ الجمعۃ یا جمعے کی رات فوت ہوگا، الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، اللہ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ یہ مشروط ہے کہ وہ خود بندہ شرک کرنے والا نہ ہو۔ باہر صورت جہاں تک ممکن ہو یہ دعا یاد کریں، اپنی نماز میں عادت بنائیں، اور یہ پہلا مرحلہ ہے قبر کا،
جو اس میں کامیاب تو آگے بھی اللہ آسانی فرما دے گا، اور جو اس میں پھنس گیا تو پھر آگے بھی مشکلات ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہم سے وہی کام کروائے جن سے وہ راضی ہوتا ہے، اور ان کاموں سے بچنے کی توفیق دے جن سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو جنت میں اکٹھا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔